السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے مدرسے کا انتخاب کریں، اگر وہ حفظ کرنا چاہتا ہے، حفظ القرآن کے مدرسے کا انتخاب کریں، تو ان میں کن 7 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کی نیت میں جو ہے وہ اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو 7 ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی مدرسہ اپنے بچے کے لیے یا کوئی ادارہ، اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں، اور کیا وہ جو ہے وہ صحیح جو چیز میں سرچ کر رہا ہوں کیا وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں، اور کن چیزوں کو، کن پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا مجھے حفظ القرآن کے مدرسے کا انتخاب کرتے ہوئے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس مدرسے کا وزٹ کرنا ہے، اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں، یعنی کہ جو استاد ہیں، ان سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ استاد سے ملنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جس بچے کو، اپنے بچے کو آپ 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے جس استاد کے حوالے کر رہے ہیں، اس استاد کا مزاج کیسا ہے، اور مزاج کے ساتھ ساتھ وہ خود قرآن کو کتنی اچھے طریقے سے خوش الحانی سے پڑھتا ہے، ان کا قرآن کے ساتھ لگاؤ کیسا ہے، ان کی قرآن کی منزل کیسی ہے، ان کا لب و لہجہ کیسا ہے، کیا وہ تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، کیا ان کی اپنی منزل تو نہیں کھچی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ملاقات کرنی ہے، ایک میٹنگ کرنی ہے اس مدرسے کے استاد کے ساتھ۔ دوسری چیز آپ نے ایکسیسیبلٹی دیکھنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی ایسے مدرسے میں بچے کو پڑھا رہے ہیں جہاں پہ وہ 11 بجے چھٹی کر کے آئے گا صبح، اور پھر 2 بجے 1 بجے پھر جائے گا ظہر کے وقت، پھر عصر سے مغرب کے درمیان پھر گھر آئے گا، تو آپ نے ایکسیسیبلٹی ضرور دیکھنی ہے۔ کچھ والدین جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ بہت اچھا ہے، ہم ادھر بچے کو داخل کروا دیں گے، لیکن پھر ان کو پک اینڈ ڈراپ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، اور لانے لے جانے کا کچھ دن تو وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے جو ہے وہ مینیج نہیں ہوتا، پھر دوبارہ سے بچے کا مدرسہ چینج کرواتے ہیں اور گھر کے قریب رکھتے ہیں۔ تو ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اگر بچہ 11 بجے تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد گھر آ جاتا ہے تو ان 2 گھنٹوں میں وہ فریش ہو جاتا ہے، کچھ آرام بھی کر لیتا ہے، پھر دوبارہ سے کھانا کھا کر جاتا ہے، اور پھر ظہر سے عصر تک پڑھتا ہے، عصر کے بعد پھر آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اور پھر وہ کچھ کھیل لیتا ہے، اس کے بعد مغرب کے بعد دوبارہ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آنے جانے کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے، اور فٹافٹ وہ اپنے گھر آ جائے، اس چیز کا بہت آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، قاری صاحب جو ہیں بچے کے استاد جو ہیں ان سے آپ ملیں، ملاقات کریں، اور دوسری چیز ایکسیسیبلٹی، اور تیسری چیز جو آپ کو دیکھنی ہوگی، جس ادارے کے اندر، جس انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن دلوا رہے ہیں یا دلوانا چاہتے ہیں، اس ادارے کا ڈسپلن کیسا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہوگا، صرف آپ کسی وقت مغرب کی، عصر کی، ظہر کی نمازوں میں ادھر جا کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ جب نماز مکمل ہوتی ہے تو کیا ڈسپلنس، وہاں بچے ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، اور پھر اٹھ کے جا رہے ہیں اور اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کر رہے ہیں یا نہیں، یا بس بھاگم دوڑ ہے اور شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کا بچہ 2 سال جس ماحول میں رہے گا، وہاں پر اگر اساتذہ کا احترام نہیں ہے، اور بچے بہت شور و غل کرتے ہیں، قرآن کا ادب و احترام نہیں ہے، اور پھر وہاں پر بچوں کو جیسے نماز کے بعد بیٹھنا، اذکار کرنا، اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے بچے کے لیے، کیونکہ اس ماحول میں آپ کے بچے نے 2 سے 3 سال جو ہیں وہ گزارنے ہیں۔ تو تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ آپ نے ادارے کا جو ہے وہ ڈسپلن دیکھنا ہے کہ اس ادارے میں کس طرح کا ماحول ہے۔ اساتذہ بہت زیادہ سخت تو نہیں ہے، نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، اذکار کریں تو آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا کہ کیا اساتذہ اتنے زیادہ سخت تو نہیں ہے کہ بچے بہت سہمے میں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں، یا بچے خوش ہیں اور اپنا آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنی کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد اس ادارے سے جو بچے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی جو بچے پڑھ نہیں رہے بلکہ جو بچے فارغ ہو چکے ہیں،
ان بچوں کے ساتھ ان میں سے کسی بچے کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو جائے یا ان کے والدین کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہو جائے تو یہ چیز بہت جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہوتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. آلدو کہ ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کچھ والدین میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی بس عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ صرف شکایت اور دوسروں کو بلیم کرتے رہنا. اور کچھ والدین جو ہیں وہ اپنے اوپر لیتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ صحیح حفظ نہیں کر پا رہا, ہمارے بچے کا لہجہ اچھا نہیں ہے, ہمارے بچے کی منزل پکی نہیں ہے, ہمارے سے کیا کمی کوتاہی ہو رہی ہے. تو ایسے والدین سے ملیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کیا بہتری لے کے آئیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھا قرآن پاک حفظ کر لے. ایسے والدین سے آپ ملیں. ان بچوں کے والدین جو بچے قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں, اسے آپ کو مدرسے کا بہت اچھا جو ہے وہ ایک فیڈ بیک مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مدرسے میں جدھر میں اپنے بچوں کو داخل کروانے لگا ہوں وہاں پر جو تدریسی نظام ہے وہ کون سا چل رہا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ میری ایک الگ سے ویڈیو بھی ہے کہ مدرسے کا جب آپ انتخاب کریں تو اس میں جو بھی تدریسی نظام چل رہا ہے, یعنی کہ کچھ مدارس کے اندر بورڈنگ سسٹم ہوتا ہے, وہاں پہ بچے رات کو بھی رہتے ہیں, دن کو بھی رہتے ہیں, وہیں کھاتے ہیں, وہیں پیتے ہیں, اور بائی ویکلی یا منتھلی وہ گھر آتے ہیں. کیا آپ کو وہ سسٹم سوٹ کر رہا ہے, یا آپ کو وہ سسٹم سوٹ کرتا ہے جہاں پہ بچے جاتے ہیں 11 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, پھر گھر آتے ہیں, پھر ظہر کے بعد جاتے ہیں, پھر مغرب کے بعد دوبارہ بھی جاتے ہیں, عصر اور مغرب کے درمیان بریک ہوتی ہے. تو کیا آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے, یا اسکول سسٹم آپ کو سوٹ کرتا ہے جس میں بچہ اسکول ٹائمنگ میں جاتا ہے اور باقی ٹائمنگ میں گھر ہوتا ہے, اور اس کو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو سبق یاد کروا کے اگلے دن کے لیے سب کی منزل یاد کروا کے بھیجے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ مدرسے کا انتخاب کرتے وقت کون سا جو سسٹم ہے وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ نے اس مدرسے میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ صرف سنتے ہیں کہ فلاں مدرسے سے جو بڑے اچھے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں تو وہاں وہ ایڈمیشن کروا دیتے ہیں جہاں پہ اسکول سسٹم چل رہا ہوتا ہے. لیکن اسکول سسٹم مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ خود یا تو اپنے بچوں کو شام کو سب کی منزل 2-3 گھنٹے لگا کے یاد کروائیں, یا ان کو الگ سے کوئی قاری صاحب رکھ کے دیں جو شام کو بچوں کو بٹھائیں اور ان کو یاد کروا کے اگلے دن کے لیے ریڈی کر کے بھیجیں. تو وہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. وہ بس یہ سمجھتے ہیں ہم نے صبح بھیجوا دیا بچوں کو, اور یہ جب آئے گا شام کو بے شک کھیلتا رہے, یا خود ہی بچہ تھوڑا بہت یاد کر لے تو چل جائے گا سسٹم. لیکن اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے بہت زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں کہ بچہ سبق یاد کر کے نہیں آ رہا, اور پھر والدین پریشان ہو جاتے ہیں, یا تو پھر وہ اسکول سسٹم یا اسکول کو برا کہنے لگ جاتے ہیں, یا وہاں سے کوئٹ کروا لیتے ہیں. تو یہ چیز آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ جو ہے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, تو آپ کو کون سا سسٹم سوٹ کر رہا ہے. کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں شام کے وقت ایک الگ سے قاری صاحب رکھوانا, اور وہ بچوں کو یاد کروا کے جائے 2-3 گھنٹے کے لیے مسلسل آپ قاری صاحب کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سسٹم سوٹ کرے گا. تو تدریسی نظام جو ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو کس سسٹم میں کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مدرسے کا ماحول. مدرسے میں جس بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ مار پیٹ والا سسٹم نہ ہو, کیونکہ اس سے بچے حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن قرآن سے بہت زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں سے میں 2-3 سال کے اندر نکل تو جاؤں گا لیکن میں اب دوبارہ کبھی ادھر واپس نہیں دیکھوں گا, کیونکہ جب بھی میں نے قرآن پڑھنے کا کوئی بھی کورس آپٹ کیا تو وہاں پہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے, مار پڑی ہے, میری پٹائی ہوتی رہی ہے. تو اس سے بہتر تو اسکول ہی ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ قرآن حفظ تو سم ٹائم کر لیتے ہیں لیکن قرآن سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو بہت زیادہ مار پیٹ والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اساتذہ کا احترام, اساتذہ کی نظر بہت سخت ہونی چاہیے بچوں پہ, تاکہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ نہ کریں اور اپنا سبق وقت پہ یاد کرتے رہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مدرسے سے جو بچے نکل رہے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ کیسا لگاؤ ہے. یعنی کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, شوق رکھتے ہیں کہ نہیں, ان کا شوق تو نہیں کہیں ختم کر دیا گیا. یعنی کہ انٹرسٹ کی کاسٹ پہ آپ اپنے بچے کو حفظ نہیں کروائیں گے. بچے کا قرآن کے ساتھ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا بہت لازمی ہے, کیونکہ یہ قرآن حفظ کرنا جو ہے ایک سیڑھی ہے, اور اس کے بعد اس نے بہت سارے مراحل طے کرنے ہیں. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جانا ہے, ہو سکتا ہے قرآن اور کہیں اس کو دعوت دینی پڑے, کہیں تبلیغ کرنی پڑے. تو قرآن کے ساتھ وہ دلی طور پر جب منسلک ہوگا تو وہ یہ سارے کام آگے کر سکے گا. تو یہ چیز دیکھنا ہے کہ اس مدرسے کے جو فارغ اسٹوڈنٹس ہیں
وہ قرآن کے ساتھ کتنے لگاؤ رکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا وہ تراویح پڑھا رہے ہیں ہر سال کی نہیں، مختلف جگہوں پر ان کے لب و لہجہ، ان کا جو قرآن پڑھنے کا اسٹائل ہے وہ کتنا اچھا ہے، ان کی تجوید کتنی اچھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے مدرسے کا جو ماحول ہے یہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، جو میرا 14 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، کہ وہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے بچے کو کسی بھی مدرسے میں ایڈمیشن کرواتے ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔